اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 12 شروع ہونے جا رہا ہے اور ہم نے تا سے شروع ہونے والے الفاظ پر ایک ویڈیو بنائی ہے، تو یہ ہماری تا سے شروع ہونے والے الفاظ کی سیکنڈ ویڈیو ہے، یعنی لیسن نمبر 12۔ تو آج کا پہلا لفظ ہے جس کا مادہ ہے، جس کے روٹ ورڈ ہیں تا، کاف، نون۔ اتکنو، جس کے معنی ہیں ماہر آدمی، تاج و محیط، ہر وہ چیز جس سے انسانی معاش قائم ہوتی ہے اور معاملات کی درستگی ہو جاتی ہے، جیسے معدنیات وغیرہ، نیز ہر وہ چیز جس سے کسی دوسری چیز کی درستگی ہو جائے۔ تاج ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی نمبر 1 کسی کو مضبوط اور محکم بنانا، اور نمبر 2 گارا اور چکنی کالی مٹی۔ اتقنا الامر اتقانن، کسی معاملہ کو محکم کر دینا، یعنی مضبوط کر دینا۔ تاج و محیط، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے متعلق اتقنا کل شیء سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 88 میں آیا ہے، اس نے ہر شے کو نہایت درست اور محکم بنا دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ، الاسماء الحسنہ بیان کرنے سے جہاں صفات خداوندی کا صحیح تصور سامنے لانا مقصود ہے، وہاں یہ بتانا بھی مطلوب ہے کہ جو افراد، قوم، معاشرہ یا نظام قوانین خداوندی کا اتباع کرے گا، اس میں تابع حد بشریت یہی صفات اجاگر ہوتی چلی جائے گی۔ مثلاً جب خدا کے متعلق کہا گیا ہے کہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 88، یہ اس خدا کی صنعت یعنی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو نہایت درست اور محکم بنایا ہے۔ تو اس سے مقصود یہ بھی ہے کہ جماعت مومنین کی بنیادی صفت یہ بھی ہوگی کہ وہ جو چیز بنائے گی محکم اور درست بنائے گی۔ نیکسٹ مادہ ہے تا لام لام، یہ مضاعف ہے، یعنی لاسٹ کے دونوں حرف اس کے سیم ہیں۔ تلن کے اصلی معنی اس ایسی جگہ کے ہیں جو اپنے آس پاس کی زمین سے قدرے بلند ہو۔ التلو من التراب، مٹی کا ٹیلا۔ نیز التلو کے معنی تکیہ گدا ہیں، پھر اس سے اس کے معنی ٹیلا، پھر پچھاڑ دینے یا لٹا دینے کے آتے ہیں، یا پھر تلیل سے ہے جس کے معنی گردن اور رخسار کے ہیں، اس سے تلہ کے معنی ہوں گے اسے گردن اور رخسار کے بل گرایا۔ تلہ یتلہ تلن، اس نے اس کو پچھاڑ دیا۔ قوم طلّاع، پچھڑے ہوئے لوگ۔ تل یتل، پچھڑ جانا، گر پڑنا، گرا دینا۔ التلہ، گرا دینا، الٹا دینا، ایک مرتبہ۔ المطل، وہ جگہ جہاں کسی کو پچھاڑا جائے، یا وہ نیزہ وغیرہ جس سے کسی کو گرایا جائے۔ الطلّہ، ذبح کی ہوئی بکری۔ تاج و محیط و راغب، قرآن کریم میں قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی میں ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 103، اس نے اسے پڑی کن پٹی کے بل لٹا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الصافات آیت نمبر 103۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما، پس جب، اسلما، دونوں نے حکم میں الہی مان لیا، وتلہ، باپ نے بیٹے کو لٹایا، وتلہ، اس نے اسے لٹایا
یعنی باپ نے بیٹے کو لٹایا، للجبین پیشانی کے بل۔ پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور اس نے اسے پیشانی کے بل نیچے لٹا دیا۔ تلا فعل ماضی واحد مذکر غائب، تلا یتلو مصدر تلن، اس کا مصدر ہے تلن، اس کے معنی ہے نیچے لٹانا، گرانا۔ اس حضرت ابراہیم نے نیچے لٹا دیا، ہو ضمیر واحد مذکر غائب، اسے ضمیر کا مرجع حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا لیا بحکم خداوندی۔ نیکسٹ مادہ ہے تامیم، تمام الشیء وہ چیز جس سے کسی شے کی کمی پوری ہو جائے۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی پورا ہونے کے لکھے ہیں۔ بعض لوگوں نے تمام اور کمال کو مترادف قرار دیا ہے، لیکن بعض نے ان میں یہ فرق کیا ہے کہ تمام کسی چیز کی کمی کو پورا کر دینے کو کہتے ہیں اور کمال اس انتہائی حد کو کہتے ہیں جس تک وہ اپنی پوری نشو و نما ڈیولپمنٹ کے بعد پہنچ سکے، یا وہ اس مقصد کو پورا کر دے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ چنانچہ رجل تام الخلق کے معنی ہوتے ہیں ایسا آدمی جس کے اعضاء میں کوئی نقص، کنسٹیٹیوشنل ڈیفیکٹ نہ رہ گیا ہو، اور کامل الخلق اسے کہتے ہیں جس سے حسن و خوبی اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہو، یعنی یہ تمام سے آگے ہوتا ہے۔ تاج، تم الشیء چیز پوری ہو گئی، تم علیہ وہ اس پر مداومت سے قائم رہا، اس کا ہمیشہ پابند رہا۔ اتم الشیء چیز کو پورا کر دیا۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتِهِ فَأَتَمَّهُنَّ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124۔ جب اس کے نشو و نما دینے والے نے ابراہیم کے لیے نمود ذات کے مختلف مواقع بہم پہنچائے تو وہ دوام و ثبات سے ان پر پورا اترا، اور اس طرح اس نے بتا دیا کہ اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ سورۃ المائدہ میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سورہ المائدہ یعنی سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3۔ اب ہم نے تمہارا غلبہ و اقتدار انتہا تک پہنچا دیا، تو اس سے مراد مخالفین کا سرنگوں ہو جانا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدت العمر برسر پیکار رہے تھے، مدت العمر برسر پیکار رہے تھے۔ تم سے متمن جس کے معنی ہے پورا کرنے والا، تم سے فاعل استعمال ہوا ہے، متمن پورا کرنے والا، سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 8 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الصف کی آیت نمبر 8۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا کہ بجھا دیں، نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہ سے، واللہ اور اللہ متم پورا کرنے والا ہے۔ تو یہ متم یہاں پہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ پورا کرنے والا ہے، نور ہی اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون اور اگرچہ ناپسند کرتے ہوں کافر۔ نیکسٹ مادہ ہے تا واو با، تابا توبن توبتن متابن کے معنی ہے واپس آ جانا، تاج۔ آپ شاہراہ حیات پر چلے جا رہے ہیں، راستہ میں ایک چوراہا آیا جہاں سے آپ ایک طرف کو مڑ گئے، چند قدم آگے جا کر آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کا قدم غلط سمت کو اٹھ گیا ہے، صحیح راستہ یہ نہیں۔ اب آپ کو صحیح راستہ کی طرف جانے کے لیے اس مقام تک لوٹ کر آنا ہوگا جہاں سے آپ کا قدم غلط سمت کو اٹھا تھا۔
اس واپسی کو توبتن کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو چل کر واپس آنا ہوتا ہے، وہیں کھڑے کھڑے اگر آپ عمر بھر بھی افسوس کرتے رہیں گے کہ میں نے غلط سمت کی طرف کیوں قدم اٹھایا، تو یہ توبتن نہیں ہوگی۔ توبتن ایک عملی اقدام ہے جس سے غلط کام کو انڈو کیا جاتا ہے، اس کے مضر اثرات کی تلافی کی جاتی ہے۔ تاب عنہ اور من ہو کے معنی ہیں اس نے اپنی غلطی کا احساس کر کے غلط روش کو چھوڑ دیا اور صحیح راستہ کی طرف لوٹ آیا۔ غلطی کا احساس کے بعد غلط روش سے اجتناب اور پھر صحیح روش کا اختیار کرنا، یہ تینوں مراحل توبتن کے اندر شامل ہیں۔ ایسا کرنے والے کو تائبن کہتے ہیں، بوزن فاعلن یعنی کرنے والا۔ اس لیے قرآن کریم میں آیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 144، یعنی سورہ ہود میں۔ اعمال حسنہ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ غلط اعمال کے نقصان رساں نتائج کا ازالہ کر دیں۔ اسی کو توبتن کہتے ہیں، یعنی غلط کام کے نقصان رساں نتائج کی تلافی کے لیے صحیح کام کرنے۔ اس مقام پر ایک نقطہ کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ آپ نے کسی شخص کا کوئی حق دبا لیا، کچھ عرصہ کے بعد آپ کو اپنی اس غلط حرکت کا احساس ہوا، آپ کے دل میں ندامت کے جذبات پیدا ہوئے۔ آپ کی توبہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کا حق واپس دے دیں اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ آپ کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے شراب پی لی، کچھ وقت کے بعد آپ کو اپنی غلط کاری کا احساس ہوا۔ اس میں توبہ کی شکل یہی ہے کہ آپ اپنے عمل پر نادم ہوں اور آئندہ کے لیے کبھی اس کے مرتکب نہ ہوں۔ شروع میں بیان کردہ مثال میں جب آپ نے اس چوراہے سے غلط راستہ اختیار کیا تھا تو صحیح راستہ نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جب آپ نے اپنی غلطی کے احساس کے بعد غلط راستہ کو چھوڑ دیا اور صحیح راستہ کی طرف رخ کیا تو صحیح راستہ نے بھی جو اس وقت تک آپ سے منہ موڑے ہوئے تھا آپ کی طرف رخ کر لیا۔ رخ ہی نہیں کر لیا بلکہ آپ نے اس کی طرف ایک قدم اٹھایا تو وہ 2 قدم اٹھا کر آپ کی طرف بڑھ آیا۔ 2 قدم اس طرح کہ ایک قدم وہ کم ہوا جو آپ پہلے مخالف سمت میں جاتے وقت اٹھا رہے تھے، اور دوسرا قدم وہ جو آپ نے اس کی طرف اٹھایا، اسے تاب علیہ کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو توابن۔ انہ کان توابا، سورہ 110 کی آیت نمبر 3 خدا کے متعلق ہے، اور ان اللہ یحب التوابین، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 یعنی 222 بندوں کے متعلق، یعنی جب انسان غیر خدائی قانون کو چھوڑ کر قانون خداوندی کی طرف رخ کرتا ہے تو یہ قانون اپنے تمام خوشگوار نتائج کو لیے ہوئے اس انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ العمران کی آیت نمبر 127 میں یہ لفظ عذاب ان کے مقابلہ میں آیا ہے۔ نیکسٹ مادہ ہے تاورا، الطور، اس کے معنی بہنا، جاری ہونا، ایلچی، سفیر، التورۃ، باندی جو اپنے چاہنے والوں میں آتی جاتی رہے، التارۃ، وقت، مرتبہ، جسے جئتہ تارۃ اخری میں اس کے پاس دوسری مرتبہ گیا، اطارہ، اس نے اسے یکے بعد دیگرے دہرایا، الطائر، تھکنے کے بعد بھی برابر کام میں لگا رہنے والا۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے نخرجکم تارۃ اخری، یعنی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55، ہم تم کو دوسری مرتبہ نکالیں گے۔ راغب نے کہا ہے کہ یہ تارل جرح سے ماخوذ ہے، جس کے معنی زخم کا بھر جانا اور مندمل ہو جانا ہے، بہنا، جاری رہنا اور
تھکنے کے بعد بھی کام میں لگے رہنا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زندگی کی جوئیں رواں کے لیے تارتن کا لفظ کسی قدر معنی خیز ہے۔ حیات کا سلسلہ غیر منقطع ہے، اس میں صرف احوال و ظرف کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس کا نام تارتن اخری ہے۔ التورات، دیکھیے عنوان تورات۔ نیکسٹ مادہ ہے تا یا نون۔ التین، انجیر یا انجیر کے درخت کو کہتے ہیں، نیز ایک پہاڑی کا نام ہے، جس طرح زیتون بھی ایک پہاڑی کا نام ہے۔ تاج و راغب، التین سے مراد وہ مقام ہے جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کی آواز بلند کی تھی۔ جس طرح زیتون وہ مقام ہے جہاں سے دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آغاز ہوا تھا۔ قرآن کریم نے ان مقامات تین، زیتون، طور سینا اور مکہ کو اس حقیقت پر شاہد ٹھہرایا ہے کہ حق و باطل کی یہ کشمکش شروع سے اسی طرح چلی آ رہی ہے، یعنی آسمانی پیغام جہاں جہاں بھی آیا مترفین نے اس کی مخالفت کی۔ وہ دعوت حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، التین، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الزیتون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی طور سینا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی البلد الامین۔ ہر دعوت اللہ کی یکساں مخالفت ہوئی۔ نیکسٹ مادہ ہے تا یا ہا۔ ارض طیہ، اس سرزمین کو کہتے ہیں جس میں نہ پہاڑ ہوں، نہ ٹیلے، نہ کوئی دوسری چیزیں ہوں جنہیں نشان راہ بنایا جا سکے، اور اس طرح مسافر اس پر راستہ کھو کر حیران و سرگرداں پھرے۔ تاہ یتیہ فی الارض، راستہ گم کر کے زمین میں حیران و پریشان بھٹکتے پھرنا۔ رجل تائہ، بھٹکتا ہوا راہی۔ اس سے تاہ یتیہ کے معنی متحیر ہونے کے آتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ نیز تاہ یتیہ کے معنی خود آرائی اور تکبر کرنا۔ تاج، التیہ، التوہ، مقامات خیرت۔ راغب، بنی اسرائیل کے متعلق ہے، یتیہون فی الارض، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 26۔ وہ 40 سال تک حیران و سرگرداں پھرتے رہے۔ یہ حالت ہوتی ہے اس قوم کی جو قوانین خداوندی سے گریز کی راہیں تلاش کرے اور ان میں حجتیں نکالے۔ وہ سفر زندگی میں حیران اور پریشان ماری ماری پھرتی ہے اور اسے کہیں نشان راہ اور سراغ منزل نہیں ملتا، جیسا کہ خود ہمارے ساتھ صدیوں سے ہو رہا ہے۔ یتیہون فی الارض، وہ حیران و سرگرداں پھرتے رہے۔ تو تاہ یتیہ کے معنی ہوتے ہیں سرگرداں پھرتے رہنا، آوارہ پھرتے رہنا، کوئی منزل نہ پانا وغیرہ۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ لفظ وریون سے ماخوذ ہے جس کے معنی روشن کرنے کے ہیں، تاج۔ اس کے لیے دیکھیے عنوان ووریا، لیکن اصل وہی ہے جو صاحب محیط نے لکھا ہے کہ یہ توراتن کا معرب ہے جو عبرانی لفظ ہے، یعنی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور جس کے معنی ہے شریعت اور حکم کے ہیں۔ اس کی جمع توراتن ہے، یعنی احکام و شرائط۔ محیط، عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ تورات اس کتاب کا نام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام خصوصیت سے تورات نہیں بتایا۔ تورات کے متعلق اس نے کہا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یعنی سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 64، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سورہ نمبر 3 یعنی سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 92، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 46 نازل ہوئی تھی، یعنی ان سورہ کی ان آیت میں یہ تفصیل ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے آسمانی رہنما تھی اور اس میں احکام خداوندی مندرج تھے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 43، اس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ اس کے مطابق انبیاء
انبیاء بنی اسرائیل اور ان کے علماء و مشائخ معاملات کا فیصلہ کرتے تھے۔ سورہ المائدہ 44۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کی روح سے تورات ان مجموعہ کتب کا نام ہے جو انبیاء بنی اسرائیل پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئیں۔ اسی مجموعہ کو عہد نامہ عتیق اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ عہد نامہ عتیق، عتیق کے معنی ہوتے ہیں اولڈ۔ عتیق ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جیسے بیت العتیق ہم نے پڑھا تھا، با سے شروع ہونے والے لفظوں میں بیت العتیق یعنی پرانا گھر۔ تو عتیق کے معنی ہوتے ہیں پرانا، نام عتیق یعنی اولڈ، نامہ عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں 39 صحیفے ہیں اور ہر صحیفہ اپنے نبی کے نما سے موسوم ہے۔ اس میں اسفار موسیٰ بھی شامل ہیں جنہیں قرآن صحف موسیٰ سے تعبیر کرتا ہے۔ سورہ نمبر 87 کی آیت نمبر 19۔ نیز کتاب موسیٰ سے بھی سورہ نمبر 46 کی آیت نمبر 12۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق یہ کتاب چند تختیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 145۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، موجودہ عہد نامہ عتیق کے مجموعہ میں 39 کتابیں ہیں، لیکن ان میں بعض ایسی کتابوں کا حوالہ آتا ہے جو اس مجموعہ میں موجود نہیں ہیں۔ اس قسم کی کم از کم 11 کتابیں گنائی جا سکتی ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ یہ مجموعہ نامکمل ہے۔ نیکسٹ مادہ ہے، لفظ ہے تابوت، تابوتن، اس کے معنی ہوتے ہیں صندوق، تاج۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39۔ راغب نے کہا ہے کہ اس کے معنی قلب اور سینے کے بھی ہیں۔ راغب لسان العرب سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں اس کے معنی ایسے قلب کے ہوں گے جو سکون و اطمینان سے لبریز ہو اور اس میں حضرت موسیٰ و ہارون کی تعلیم ہو اور اسے کائنات قوتوں ملائکہ کی تائید حاصل ہو تاکہ اس میں ثبات اور استقامت رہے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت طالوت کو اس قسم کا قلب عطا ہوا تھا، اور اگر اس کے مجازی معنی نہ لیے جائیں تو اس سے مراد تابوت ہے جس کا ذکر بائبل میں آیا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ تابا سے ہے، دیکھیے عنوان تا واو با جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ نیکسٹ لفظ ہے تنورن، التنور۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا مادہ نارن یا نورن ہے، دیکھیے عنوان نون واورا، لیکن بعض کا خیال ہے کہ یہ لفظ عجمی ہے، عربوں نے معرب بنا لیا ہے۔ اس کے ایک معنی تو وہی ہیں جو ہماری زبان میں رائج ہیں، یعنی روٹی پکانے کا تنور، لیکن التنور وادی کے اس مقام کو بھی کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہو جائے، نیز ہر اس جگہ کو جہاں سے پانی کا چشمہ ابلتا ہو، نیز بلند اور اونچی زمین کو کہتے ہیں۔ تاج محیط اور لطائف اللغت۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے ضمن میں ہے فارت تنور، سورہ ہود کی آیت نمبر 40۔ یہاں تنور سے مراد وادی کی وہ جگہ ہے جہاں بارش کا پانی جمع ہو رہا تھا، یعنی بارش اس زور کی ہوئی کہ وادی میں جہاں پانی جمع ہوتا تھا وہاں پانی میں سخت جوش پیدا ہو گیا اور اس نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ نیکسٹ لفظ ہے تبعن، تبعن سورۃ کاف میں ہے، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٌ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ۔ اس سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 14 میں اصحاب الایکۃ اور قوم تبع ان سب نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا۔ دوسری جگہ قریش کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ اہم خیر ام قوم تبع، اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ قریش بہتر ہیں یا قوم تبع؟ تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں بتایا گیا ہے کہ یمن کے مشرقی علاقہ میں سبا کی حکومت تھی۔ اسی قوم کی ایک شاخ مغربی علاقہ پر حکمران تھی جسے حمیرن کہتے ہیں۔ جب رومیوں نے اہل سبا کی تجارت کو تباہ کیا
تو حمیر کا ستارہ اقبال چمک اٹھا اور وہ بڑی زبردست قوت اور دولت کے مالک بن گئے۔ اس خاندان کے ایک بادشاہ نے اپنا لقب توبان اختیار کیا، جس کے معنی حبشی زبان میں سلطان کے ہیں، یعنی غلبہ و استیلاء اور قوت و جبروت کا مالک۔ یہ خاندان بھی اہل سبا کی طرح شروع میں کواکب پرست تھا، یعنی ستارہ پرست تھا، ستاروں کی پوجا کیا کرتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے یہود کا مذہب اختیار کر لیا۔ جب ذوالنواس کے زمانے میں عیسائیوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کی تو وہ سخت مشتعل ہو گیا، یعنی سخت غصے میں ہو گیا۔ اس نے عیسائیت کے مرکز نجران پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو اہل شہر قلعہ گزین ہو گئے، یعنی قلعہ چھوڑ گئے، لیکن بالآخر شکست کھائی۔ ذوالنواس کا تعصب بڑھ کر بربریت کی حد تک پہنچ گیا۔ اس نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ جلائی اور عیسائیوں کو مجبور کیا کہ وہ یہودیت اختیار کریں۔ جو اس سے انکار کرتا آگ کے گڑھے میں جھونک دیا جاتا۔ قرآن کریم نے ذوالنواس کے اس سرکش لشکر کو اصحاب الاخدود کہا ہے اور ان کے اس ظلم کی سخت مذمت کی ہے۔ سورہ نمبر 85 کی آیت نمبر 4 to 9۔ اس لیے کہ قرآن کریم کا مقصد دنیا میں ظلم کو روکنا ہے، خواہ وہ کسی کے ہاتھوں ہو اور کسی کے خلاف۔ اصحاب الایکتی